ناظرین، پروگرام سفر حج میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے ہندوستان کی سب سے چھوٹی اور خوبصورت ریاست گوا سے۔ میں اس وقت موجود ہوں واسکو ایئرپورٹ کے قریب واقع مخدوم اشرف نگر میں۔ میرے پیچھے آپ جو مسجد دیکھ رہے ہیں وہ مسجد سبحانی ہے۔ یہیں پر ریاستی حج کمیٹی کے تحت عازمین حج کے لیے حج کیمپ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ریاست گوا سمندری ساحل پر آباد ہے۔ یہ ریاست سیاحت کے لیے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے۔ عام طور پر لوگ گوا کو مغربی تہذیب کا آئینہ دار سمجھتے ہیں، لیکن یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنی تہذیب، ثقافت اور مذہبی شناخت کے ساتھ موجود ہیں۔ اسی طرح اس سرزمین پر مسلمان بھی اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ صدیوں سے آباد ہیں۔ جہاں تک سفر حج کی بات ہے، گوا حج ایمبارکیشن پوائنٹ سے عازمین حج کے لیے راست پروازوں کا سلسلہ سال 2010 سے شروع ہوا ہے۔ گوا کے علاوہ کرناٹک کے چند اضلاع کے عازمین حج یہاں سے سفر حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں گوا حج ایمبارکیشن پوائنٹ میں عازمین حج کے لیے کس طرح کے انتظامات ہوتے ہیں اور یہاں پر عازمین حج کی روانگی کا منظر کس طرح کا ہوتا ہے۔ دل و نظر میں جلے ہیں عقیدتوں کے چراغ، قدم بڑھتے ہیں محبت کی رہ گزر کی طرف۔ بسا ہے خانہ کعبہ ہمارے سینے میں، ہماری آنکھیں لگی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف۔ بحر عرب کے ساحل پر واقع ملک کی سب سے چھوٹی ریاست گوا اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ اس ریاست کو سرزمین کونکن بھی کہا جاتا ہے۔ سن 1300 عیسوی میں علاؤالدین خلجی کے سپہ سالار ملک کافور کے گوا پر حملے کے ساتھ یہاں مسلم حکمرانوں کا دور شروع ہوا۔ دہلی سلطانوں کے بعد گلبرگہ کے بہمنی اور بیجاپور کے عادل شاہی حکمرانوں نے بھی گوا پر حکمرانی کی۔ گوا کے بعض حصوں پر مراٹھوں کا بھی قبضہ رہا۔ سن 1510 سے یہاں پر پرتگالوں کی حکومت قائم ہوئی، جو 4.5 صدیوں تک قابض رہی۔ 1961 عیسوی میں ہندوستانی فوج نے آپریشن وجے کے ذریعے گوا کو پرتگالیوں سے آزاد کیا اور اسے دوبارہ ہندوستان کا حصہ بنایا۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے مشہور اس ریاست میں ہندو اور عیسائیوں کے بعد مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یہاں مغربی تہذیب کے غلبے کے باوجود مختلف مذاہب کے لوگ اپنی اپنی شناخت کے ساتھ آباد ہیں۔ عادل شاہ ادھر ایک حکمراں ادھر آئے تھے، تو ادھر ایک عرصے تک وہ انہوں نے ادھر حکومت کی۔ ان کے دوران ادھر بہت سے مسلمان ادھر آباد ہو گئے اور ان کی آج نسلیں آج ادھر آپ کو دکھ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد عادل شاہ کے بعد ادھر پورچوگیز کا ان کا راج ہوا اور انہوں نے ایک مدت تک ادھر یہ کیا۔ 1961 میں جب انڈین آرمی نے آ کے گوا کو کانکر کیا تبھی گوا آزاد ہو گیا، اور ادھر آج صورتحال ایسا ہے کہ گوا میں سبھی ہندو مسلمان اور سبھی ریلیجن کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ کلچر تو ہمارا جو ہے نا ویسٹرن کلچر ہے، لیکن آپ حقیقت میں یہاں آ کے دیکھیں گے ہندوز اپنے کلچر میں ہے، مسلمز اپنے کلچر میں ہے، کرسچن اپنے کلچر میں ہے۔ 2001 کے اعداد و شمار کے مطابق گوا میں مسلمانوں کی تعداد 6% سے زائد ہے۔ واسکو مڈگاؤں اور دارالحکومت پاناجی میں مسلمانوں کی قابل لحاظ آبادی موجود ہے۔ دین اسلام کے دیگر ارکان کے ساتھ گوا کے مسلمان خشوع و خضوع کے ساتھ فریضہ حج ادا کرتے آئے ہیں۔
ماضی میں یہاں کے مسلمان سفر حج کے لیے آبی جہازوں کے ذریعے روانہ ہوتے تھے، لیکن ہوائی سفر کے آغاز کے بعد ممبئی کے ذریعے گوا کے مسلمان مبارک سفر انجام دینے لگے۔ سال 2010 میں جب مرکزی حج کمیٹی نے گوا سے راست پروازوں کا سلسلہ شروع کیا تو یہاں کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ واسکو شہر کے مضافات میں موجود گوا عالمی ایئرپورٹ سے عازمین حج کی پروازیں روانہ ہونے لگیں۔ کب سے گوا سے راست پروازوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور کس طرح کے انتظامات آپ یہاں پر کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بار کسی اردو چینل نے یہاں آ کے کوریج کیا ہے۔ جہاں تک ایمبارکیشن پوائنٹ کی جو بات ہے، ایمبارکیشن پوائنٹ جو شروع ہوا ہے گوا سے 2010 میں، اس سے پہلے ایسا تھا کہ گوا کے پورے حجاج اکرام بامبے جاتے تھے، مگر یہاں ہم لوگوں نے تھوڑا کرناٹک کے ساتھ مل کے، اپنی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، ہمارے سی ایم صاحب نے پورا ساتھ دے کے ہم لوگوں نے اپنا ایمبارکیشن پوائنٹ جو شروع کیا تھا وہ 2010 میں۔ پہلے 2 سال چاند واڑہ میں حج کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا، لیکن گزشتہ 2 سالوں سے گوا ایئرپورٹ سے تقریباً 8 کلو دوری پر موجود مخدوم اشرف نگر میں سنی مسلم فیڈریشن کے تعاون سے حج کیمپ لگ رہا ہے۔ سنی مسلم فیڈریشن کے تحت قائم مسجد محبوب سبحانی اور تعلیمی اداروں کی عمارتوں میں عازمین حج کے لیے قیام و طعام کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مسجد اور تعلیمی اداروں کا احاطہ عازمین حج کی چھاونی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گوا سے روانہ ہونے والے عازمین حج میں اکثریت کرناٹک کے عازمین حج کی ہوتی ہے۔ ریاست کرناٹک کے بلگام اور کاروار اضلاع کے 400 سے زائد عازمین حج گوا امبارکیشن پوائنٹ سے روانہ ہوتے ہیں، جبکہ گوا کے عازمین حج کی تعداد 200 سے بھی کم ہوتی ہے۔ حج کے لیے ہم لوگ یہ پورا کمپلیکس فری میں دیتے ہیں اور حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ اس میں رہنے کا اچھا خاصا انتظام ہے، کھانا کھلانے کے لیے کھانا بنانے کا اچھا انتظام ہے۔ گوا میں حج امبارکیشن پوائنٹ قائم ہونے کے بعد کرناٹک کے عازمین حج کو کافی سہولت ہوئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیلگام کے معروف صحافی حنان صاحب فاروق حنان صاحب۔ بتائیے کہ کرناٹک کے عازمین حج کس طرح گوا حج امبارکیشن پوائنٹ سے استفادہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، گزشتہ 3 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ بیلگام ضلع، کاروار ضلع کے عازمین حج جو ہے گوا سے پرواز کر رہے ہیں، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے، یا پھر میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ گوا حج کمیٹی کے ذمہ داران جو ہے کرناٹک کے حاجیوں کی پوری طرح سے مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ انہیں یہاں تک کہ قیام، طعام اور تمام تر سہولیات سے انہیں جو ہے لیس کر کے جو ہے ایئرپورٹ تک پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ میں کرناٹک کے مسلمانوں کی جانب سے یا کرناٹک کی حکومت کی جانب سے ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے جو اپنی خدمات انجام دی ہیں یہ ناقابل فراموش ہیں۔ گوا حج کیمپ کا ماحول ہمیشہ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونجتا رہتا ہے۔ عصر اور مغرب کی نمازوں کے بعد عازمین حج کے لیے تربیت کا اہتمام ہوتا ہے۔ کیمپ کے احاطے میں بڑے پردے کے ذریعے عازمین حج کو مناسک حج کے سلسلے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ گوا کے حج کیمپ میں کھانے کا بہترین نظم دیکھا جا سکتا ہے۔ صبح، دوپہر اور رات کے اوقات میں الگ الگ اقسام کے کھانے عازمین حج کو دیے جاتے ہیں۔ کیمپ میں عازمین حج کے لیے الگ الگ قیام کا انتظام ہوتا ہے۔ استقبالیہ سیکشن میں حج کیمپ پہنچنے والے عازمین حج کی مکمل رہنمائی کی جاتی ہے۔ کیمپ میں عازمین حج کا لگیج حاصل کرنے کے بعد انہیں پاسپورٹ اور سعودی ریال دیے جاتے ہیں۔ ہر سیکشن میں حج کمیٹی کے ارکان کے علاوہ بڑی تعداد میں رضاکار ہمیشہ عازمین حج کی خدمت میں مصروف نظر آتے ہیں۔ دوپہر میں یہاں پہ بریانی بنتی ہے، اس کے بعد میں دال کھانا بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہے نا کہ 2-3 نمونے کے ویج بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پہ جو حاجی جو چاہیے وہ کھانا لے سکتا ہے۔ ٹوٹل ہمارے 15 کمرے ہیں،
اور یہاں پہ ایک کمرے میں 18 لوگوں کا انتظام ہوتا ہے۔ گوا کے اس حج کیمپ میں خواتین عازمین حج کے لیے علیحدہ انتظامات ہوتے ہیں، بتائیے کس طرح کی آپ جو ہے خواتین عازمین حج کی خدمت کرتی ہیں؟ ہم لوگ یہاں حاجیوں کا سارا انتظام دیکھنے کے لیے، میں حاجی آنے سے پہلا 2 دن میں آتی ہوں، اور میرے ساتھ میرے لیڈیز والنٹیئر بھی ہوتی ہے، اور جتنے حاجی ہوتے ہیں اس سے والنٹیئر میرے 50-60 والنٹیئر ہوتے ہیں عورتیں، تو ان کا انتظام ہم لوگ یہاں رہنے کا، کھانے کا، سب ہر چیز کا انتظام ہم لوگ کرتے ہیں۔ گوا ایمبارکیشن پوائنٹ سے امسال تقریباً 600 عازمین حج 3 پروازوں کے ذریعے مدینہ منورہ روانہ ہوئے ہیں۔ دیگر ریاستوں کے مقابلے گوا سے روانہ ہونے والے عازمین حج کی تعداد بھلے ہی کم ہو، لیکن فریضہ حج کے متعلق یہاں کے مسلمانوں کا جوش و جذبہ کسی بھی ریاست کے مسلمانوں سے کم نظر نہیں آتا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر حج، اور ہم موجود ہیں گوا کے حج کیمپ میں۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ بھی اپنے عازمین حج کو کوئی پیغام یا حج کی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کے ذریعے میسج کریں، پہلے ٹائپ کریں حج، پھر اپنا پیغام لکھیں، اپنے نام اور شہر کے نام کے ساتھ روانہ کریں 56263579 پر۔ فی الحال لیتے ہیں ایک بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوستو، خصوصی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ حج صرف ایک سفر نہیں بلکہ عبادت ہے، ہر صاحب حیثیت پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں عالم اسلام کا یہ اجتماع پوری دنیا کے لیے کیا پیغام لے کر آتا ہے اور امت مسلمہ کے لیے کیا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر پر حاضری دے کر ایک مقررہ وقت پر ادا کیا جانے والا اہم رکن یعنی حج دین اسلام کا آخری اور 5واں رکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں اور طور طریقوں کی نقل کرتے ہوئے حج ادا کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حج عشق سے ڈوبی ہوئی ایک عبادت ہے جس میں بندہ مومن ایک عاشق کی طرح اپنے محبوب کی خاطر تمام تر خواہشات کو ترک کر دیتا ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ حج کے تمام ارکان میں انبیاء اکرام کی سنتیں نظر آتی ہیں، اور حج کا ایک سب سے بڑا پیغام اتحاد و اتفاق ہے۔ حج اسلام کا ایک اہم فرض ہے جو اہل ثروت کے لیے ضروری ہے، واجب ہے اس پر ادا کرنا۔ حج کے ارکان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سارے ارکان میں ہمیں انبیاء اکرام کے وہ سنتیں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم قربانی پر نظر کرتے ہیں تو قربانی کی یاد ہمیں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ عرفات کا میدان جہاں پہ سارے حاجی اکٹھا ہوتے ہیں، سب کے لبوں پر وہی ایک ترانہ ہوتا ہے، سب اللہ اللہ ہی میں لگے رہتے ہیں۔ یہ اجتماع، یہ حاجیوں کی بھیڑ، یہ تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے، اور اس سے بہتر اجتماع، اس سے بہتر اتحاد دنیا کے کسی کونے میں نہ ہی موجود ہے اور نہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کی ہی خوبی ہے، اسلام کے دامن میں یہ اتحاد اور یہ خوبی نظر آتی ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حج بیت اللہ مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرما۔ گوا کے عازمین حج اپنے مبارک سفر کے تحت سب سے پہلے مدینہ منورہ میں حاضری دیں گے۔ روضہ رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے اپنے آداب بتائے گئے ہیں، لہٰذا ہر عازم حج کو چاہیے کہ وہ مدینہ منورہ کے آداب کو ملحوظ رکھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میرے روضے کی زیارت کی تو وہ زیارت کی سعادت پانے میں اسی شخص کی طرح ہے جس نے میری زیارت کی۔ مدینہ شریف میں جانے کے بعد وہاں ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ مدینہ شریف کے جو آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھیں، اور مدینۃ المنورہ میں پہنچنے کے بعد حتی الامکان کوششیں کریں کہ دل کو ہمیشہ اللہ و رسول کی یاد میں لگائے رکھیں،
اور زیادہ تر درود شریف اور ذکر و اذکار کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام اور درود بھیجیں۔ علماء اکرام اس بات کی بھی تلقین کرتے ہیں کہ عازمین حج اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھیں۔ فریضہ حج بندہ مومن کو تمام گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچتے ہوئے دنیا کو امن و اتحاد کا پیغام دیں۔ ہر حاجی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے کہ اللہ نے اس کو سارے گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے، تو وہ اس پر قائم رہے اور آئندہ زندگی میں ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی غلطیوں سے بچتا رہے۔ حج ایک ایسا طریقہ ہے جو تمام مسلمانوں میں جوش، امنگ اور دینی حرکت کو تیز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر حج اور ہم موجود ہیں گوا کے حج کیمپ میں۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ بھی اپنے عازمین حج کو کوئی خاص پیغام یا حج کی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل کے ذریعے میسج کریں۔ پہلے ٹائپ کریں حج، پھر اپنا پیغام لکھیں، اپنے نام اور شہر کے نام کے ساتھ اس نمبر پر روانہ کریں 56263579 پر۔ فی الحال وقت ہوا چلا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد جلد حاضر ہوں گے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جستجو میں ایک آواز ہو کر ایک منزل کی چاہ میں گوا کے حج کیمپ سے عازمین حج کے قدم مبارک سفر کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ چلیے جانتے ہیں عازمین حج کے کیا تاثرات اور کیا احساسات ہیں۔ دل کی خواہش ہے کہ بس ان کی عنایت ہو جائے، آنکھیں کہتی ہیں کہ روضے کی زیارت ہو جائے۔ میں نے مانا میں گناہگار بہت ہوں، پھر بھی تو جو چاہے تو مکمل یہ عبادت ہو جائے۔ گوا کے مخدوم اشرف نگر میں تقریباً ایک ہفتے تک چلنے والے حج کیمپ کا روحانی منظر قابل دید ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں سے عازمین حج کی پروازیں رات میں روانہ ہوتی ہیں، لہٰذا یہاں دن اور رات
आज़मीन हज, उनके रिश्तेदारों और रज़ाकारों की चहल पहल देखने को मिलती है। पूरा हज कैंप अपने आप में एक इज्तिमा का मंजर पेश करता हुआ दिखाई देता है। गोवा हज कमेटी और यहाँ के रज़ाकारों की खिदमात पर आज़मीन हज खुशी और इत्मीनान का इजहार करना नहीं भूलते। गोवा हज कमेटी से जो है यहाँ पर हमारी रवानगी है हज का फ़रीज़ा अदा करने के लिए। अल्लाह का फजल करम है, उसने 5 अरकानों में से एक अरकान अदा करने की तौफीक नसीब फरमाई। अल्लाह का करम है, ये खिदमत वाले बहुत अच्छी हमारी खिदमत की हैं। हमको खाना खिला रहे हैं, सोने का इंतज़ाम सही है, अच्छा है, बहुत अच्छा, बोले तो बहुत अच्छा खिदमत कर रहे हैं। कारवार ज़िला हलियाल से आया हूँ और अल्लाह ताला ने मेरे को हज के लिए चुना है और यहाँ का इंतज़ाम जो आप कह रहे हैं बिल्कुल बहुत ठीक से इंतज़ाम है, किसी को और कुछ तकलीफ़ नहीं हुई। अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर निज़ाम कर रहे हैं ये लोग। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, बस इतनी मेरी दुआ है। जैसे जैसे आज़मीन हज की परवाज़ का वक्त करीब आता है, यहाँ का माहौल रूहानी और जज्बाती दिखाई देने लगता है। रवानगी से कब्ल आज़मीन को एक जगह जमा कर कर इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया जाता है। तलबिया की गूंज के साथ दुरूद व सलाम और नाते पाक की सदाएं बुलंद होने लगती हैं। बहुत खुशी महसूस हो रही है, कभी मदीना जाके पहुंचेंगे हम लोग, उनकी ज़ियारत होंगी। आम मुसलमानों के लिए और हमारे रिश्तेदारों के लिए, सभी के लिए दुआ मांगे। हम अभी दूसरी बार जाए हैं, इंशाल्लाह दूसरी बार जा रहे हैं। तो ऐसा अगर आप एक बार गए तो ऐसा होता है कि बार बार जाएं, तो इस खुशी की कोई नहीं है, इंतहा नहीं है। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरा पहली बार में ही फॉर्म जो है सबमिट हो गया। मैं आज बहुत खुश हूँ, मदीने के लिए तड़प रहा हूँ, कब उसका जाके दीदार करूँ, गुम्बद खजरा का और मक्का मदीना का। और इंशाअल्लाह हर मोमिन के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उसे बहुत बुलंदी अता फरमाए। और तुम्हारी ये टीवी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मुक़द्दस सफ़र पे जो जाते हैं वो अल्लाह के मेहमान होते हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करता है। जो भी हाजी जा रहे हैं वो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए, अमन व अमान के लिए, चैन व सुकून के लिए और अपने लिए भी दुआ करते हैं, अपने खैश कबीले वालों के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला सबको नवाजे। अभी हम जो जा रहे हैं, कोई अपने बीवी के साथ में है, कोई माँ के साथ में है, कोई ग्रुप में है, अल्लाह ताला सबका हज कबूल करे। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी यहाँ की परंपरा का हिस्सा रही है। कैंप में बाज़ रज़ाकार हिंदू और ईसाई भी होते हैं। बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत लोग आज़मीन हज को रुखसत करने के लिए हज कैंप आते रहते हैं। गोवा रियासत मजहबी रवादारी के लिए भी जानी जाती है। यहाँ पर एक आज़िम हज मौजूद हैं और उन्हें रुखसत करने के लिए उनके ईसाई दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं। फरमाइए मैडम, आप हज पर जा रही हैं और आपके सभी दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं। आज बहुत ही हमारी मुक़द्दस दिन है जिसके लिए हम लोग हज के लिए जा रहे हैं और यह हमारे खुश नसीबी है कि यह हमारे पूरे दोस्त मडगांव से, वास्को से, पोंडा से यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं अपनी फैमिली के साथ। इससे और क्या बड़ी खुश नसीबी हो सकती है कि ये लोग हमें सी ऑफ करने के लिए हमारे घर, अल्लाह ताला के घर भेजने के लिए हमें आए हैं। अल्लाह में उनको भी इसी तरह से खुश रखे और वो उनकी दुआओं को कबूल करे और हम सब की भी दुआओं को कबूल करे। We have been friends for more than 20-25 years and we are more than friends, we are like one family, so we have great respect for madam, so we have come to see her off today to Hajj. मेरी माँ जा रही है, मुझे भी ऐसे लगता है ये सब हजियों को देख के कि मैं भी एक दिन हज में जाऊं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गांव में जाके सब देखूं, वहाँ पे जाके अल्लाह के घर पे जाके वहाँ पे मैं फील करूं कि हाँ ये है इस्लाम, यहाँ से शुरुआत हुआ था इसका। दुआया कलमात के बाद हज कमेटी के अरकान और रज़ाकार आज़मीन हज को बसों के ज़रिए एयरपोर्ट ले जाते हैं। वास्को में वाक़े गोवा एयरपोर्ट के ज़रिए आज़मीन हज अपने इस मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ करते हैं। गोवा के हज कैंप से आज़मीन हज अब वास्को एयरपोर्ट की जानिब रवां दवा हैं। चलिए यहाँ पर चंद एक आज़मीन हज से हम बात कर लेते हैं। फरमाइए, अब आप एयरपोर्ट की जानिब गुज़र रहे हैं और किस तरह आप महसूस कर रहे हैं इस लम्हे को? ये ज़िंदगी से सबसे बड़ा लम्हा है मेरा। हज को जा रहा हूँ माँ को लेके मैं, तो इंशाअल्लाह
اللہ میرا حج قبول کرے اور میرے ماں کا بھی حج قبول اور سبھی امتی کا حج قبول کرے. سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر پہ بلایا. یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ جتنی یہاں سے حاجی جا رہے ہیں سب کا اللہ تعالیٰ حج قبول کرے اور جو ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے دربار میں بلا لیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ناظرین، ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اب اختتام کو پہنچتا ہے. پہلی مرتبہ ETV اردو نے گوا میں مقدس سفر کی تیاریوں اور یہاں کے حج کیمپ کی سرگرمیوں کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا. امید کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ میزبان رؤوف احمد حلور، کیمرامین ناگیش اور سفر حج کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آداب. لبیک اللہم لبیک لبیک